صبر. کیا بولو؟ صبر. اور میری بات سنو، یہ فیس بک کے مجاہد نہ بنو، انسٹاگرام کے مجاہد نہ بنو. کون سی سرکار نے روکا ہے تمہیں سجدے کرنے سے؟ کیا بات. ادھر دیکھو، بچے بگڑ رہے ہیں، میاں کے تاباز تعویذ لینے جا رہے ہیں. بچہ بگڑ گیا میرا، بیٹی بگڑ گئی میری. ذرا دھیان سے سنیے گا، آج کی تقریر میں تمہید نہیں ہے، ویسے زیادہ ہوتی نہیں ہے آج، بالکل نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ دیکھو، توجہ کرو. بیٹا بگڑ گیا، بیٹی بگڑ گئی، توجہ کریں. حضرت فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، مرید پیچھے پیچھے ہیں. گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، اب تو کنٹرول ہو گیا. آپ نے گھوڑے کو روکا، روکنے کے بعد سجدے میں چلے گئے، رونے لگے. مریدوں نے کہا حضور گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو یہ آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ فرمانے لگے میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا تو اس کے نیچے والے اس کے ماتحت اس کا کہنا نہیں مانتے. میں سمجھ گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، جو میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. تو میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے، منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے. چلو اپنے رب کو منا لوں. اگر بیٹی بگڑی ہے، اگر بیٹا بگڑا ہے، اگر یہ دونوں، تیری بیوی اگر تیرے ہاتھ سے جا رہی ہے، تیری اولاد اگر تیرے ہاتھ سے جا رہی ہے، تو میرے دوست اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصلی بچھا لے، مسجد میں جا کے کہ معاف کر دے مالک، کیوں میرے بیٹے میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں. میری بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں، میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، میری بچیاں یہاں بیٹھی ہیں. اگر ان ساری بیٹیوں میں میری بہنوں میں سے ایک میری بیٹی نے میری کہنے کو مان لیا، میری بات کو سمجھ لیا، میری طرف توجہ کرنا، غور کرنا. آپ یاد رکھنا، اقبال کہتا ہے انقلاب یوں ہی نہیں آتا، انقلاب پہلے گھروں میں آتا ہے. کہتے ہیں اقبال کہ جب بہن اگر فاطمہ بنت خطاب اگر قرآن سنائے تو بھائی عمر قرآن پوری دنیا کو سمجھا دیتا ہے، اور اگر ماں بن کے فاطمہ بنت محمد قرآن سنائے تو حسین پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے. ویڈیو ہیں، گھروں میں گانے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے. ادھر دیکھو، توجہ کرو. ایک عورت اگر چاہے تو پوری نسل بدل سکتی ہے. بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ بدل سکتی ہے. ہمارے ایک عورت آئی شادی ہونے کے بعد، اس نے دیکھا میرا آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ خود پڑھی لکھی تھی. تو اگر کوئی پڑھی لکھی جاہلوں میں آ جائے نا تو پوری زندگی اسی تانے میں مر جاتی ہے بیچاری، وہ بھی جاہل بھائی. تم تو پڑھا لکھا ہی نہیں، تم میں تو کوئی، وہ یہ نہیں کرے گی کہ اس کو تھوڑی تعلیم دے دو، پڑھا دو. نہیں، پوری زندگی اسی بات کا جھگڑا رہے گا کہ تم جاہل ہو، میں پڑھی لکھی ہوں. مگر اس نے اپنے آدمی کو قرآن پڑھا دیا. غیر منقسم ہندوستان میں توجہ کریں، ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کے آپ کے قریب جو بھی شہر پڑتا ہوگا، میں تو ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے کشن گنج چلا گیا. اب بیچارہ اپنی ماں بہن کے ساتھ تو کبھی نہیں گیا تھا بازار، مگر بیوی کے ساتھ گیا. اور مظلوم اتنا ہے بیچارہ، بچے کو گود میں لے کے بازار کے اندر چل رہا ہے. بچہ، بیوی آگے آگے ہے. بیچاری نے ایک جگہ سے دوپٹہ خریدا ہے، اور اس کے بعد اس کے جوتے خریدے گئے. پورے دن سے شام تک جب لوٹا تھکا ہار کے، تو برابر کی ایک عورت بڑی نیک تھی، اس کی بیوی سے بولی یہ بتا، یہ کبھی بازار نہیں کیا اپنی ماں بہنوں کے ساتھ، مگر تو نے چاہا تو پورا کشن گنج اس نے چھان لیا اور تجھ سے اف تک نہیں کہا. اگر تو بازار بھیج سکتی ہے یا لے جا سکتی ہے تو اپنے آدمی کو مسجد بھیج سکتی ہے، نمازی بھی بنا سکتی ہے. میری بہنیں، میری بیٹیاں، غیر منقسم ہندوستان ہے. ایک چودھری ہے، ان کا نام بازید ہے. کیا نام ہے بھائی؟ بازید. دل لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ آپ مسکرائیے ذرا. اچھا سنیے، میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں ہم بڑا دین سمجھ گئے، مگر خدا کی قسم یہ جتنے فلٹر والے موبائل لے کے چل رہے ہو نا،
وہی مان رہے ہو جو تصویر فلٹر کر کے دیے موبائل نے، اپنے چہرے کے داغ دھبے مارنے کے لیے بندہ تیار نہیں، کہتا میں وہی ہوں جو میں انسٹاگرام پہ ہوں، میں وہی ہوں۔ یہ بڑا دھوکہ ہے، بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ خوبصورت بننا چاہتے ہیں۔ ہاروارڈ نے ریسرچ کیا کہ بندے کا خوبصورت چہرہ کسی بھی دنیا کی چیز سے نہیں ہوتا، نہ کاسمیٹک سے ہوتا ہے، نہ کریم سے، نہ فیس واش سے کا پھر، بلکہ انسان کے چہرے کے اندر 126 مسلز ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور مسکرانا یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ مسکرایا کریں، اپنے گھر میں جائیں تو مسکرائیں، ماحول اچھا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں، گھر میں جائیں تو بچے کھیلتے کھیلتے ڈر جاتے ہیں، ابا آ گیا، ایسا لگتا ہے ابا نہیں آئے تو فرعون زیادہ آ گیا ہے۔ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، مسکرائیے، ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ تو وہ جو چودھری ہیں، وہ جو ہے چودھری ہیں، ان کے 2 بیویاں پہلے سے ہیں آلریڈی۔ اے بھائی، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسری بیوی کے چکر کی طرف جائیں، آپ سمجھیں میں سب چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا، نہ میں منع کرتا ہوں، یہ جائز ہے کہ آپ بھی دوسری شادی کر لیں، مگر یہ جائز ہے، کیا ہے بھائی؟ اور سنت 53 سال کے بعد دوسری شادی کرنا ہے۔ اب توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ انہوں نے تیسری شادی کر لی چودھری صاحب نے، 2 بیویاں پہلے سے ہیں، 100 نوکر کام کرتے ہیں، 250-300 بیگھہ زمین ہے، بڑی حویلی ہے۔ چودھری کی تیسری بیوی آئی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی، کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اس کو تیسری ٹھیک ملی۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بیک گراؤنڈ نمازی تھا اس عورت کا، اس کا باپ نمازی، اس کی ماں نمازی، اس کا بھائی نمازی، اس کے گھر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا باپ مسجد سے نماز پڑھ کے سنتیں گھر کے اندر پڑھتا ہے۔ میرے نبی کے بالکل اپنے گھروں میں نماز پڑھنا سیکھو۔ ادھر دیکھو، حضور کے گھر میں اور منبر میں زیادہ فاصلہ نہیں، ایک دیوار بیچ میں ہے، حضور کے گھر سے منبر میں، مگر امی عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ فرائض پڑھ کے آؤ مسجد میں، سنت آ کے، نوافل آ کے، کہاں پڑھیں گے؟ تاکہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں بھی نماز پڑھو۔ کبھی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھو، وہ بھی ایسے سجدے میں گر جائے گا پٹ کہ تم کو اس پر دیکھ کے بڑے تم کو جو ہے محبت آئے گی۔ میں کہہ رہا ہوں اس کی 2 بیویاں تھی، تیسری بیوی آئی، نمازی تھی، نیک تھی، اس نے سوچا کہ آخر اس کو بدلنا کیسے ہے، آخر اس کو بدلنا کیسے ہے۔ تو اس نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں کی، اس نے ترکیب سوچی۔ 100 نوکر ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، گھر میں مال دولت ہے، نہ بیویاں نماز پڑھیں، نہ گھر میں کوئی نماز پڑھے، مگر ایک نمازی لڑکی کی انٹری ہوئی، اس نے جھگڑا نہیں کیا، تانے نہیں دیے کہ تم سب پہ نمازی ہو، تم نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اس نے سوچا نماز کیسے پڑھا، ان کو عادت ڈلوانی ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اس نے یہ کیا کہ اپنی شوہر کے پاس اس نے دیکھا کہ دودھ لے کے جاتا ہے اس کا نوکر، تو اس نے کہا آپ دودھ لے کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ دودھ لے کر کے میں جاؤں گی۔ نوکر کی حیثیت کتنی ہوتی ہے وہ تو ہٹ گیا، یہ دودھ لے کر کے اس کے بعد پہنچی۔ اچھا پہلے دودھ ایسے ہی جاتا تھا سادہ، اس نے بادام وغیرہ میں اس کو پکایا اور بہترین سرخ دودھ کر کے بہترین گلاس میں، ترکیب دیکھیے نمازی بنانے کی، لے کے گئی اور بولی چودھری صاحب لیجیے دودھ پیجیے۔ اس نے کہا میری 2 بیویاں تو پہلے بھی ہیں، انہوں نے تو کبھی مجھ سے دودھ کے لیے نہیں کہا، نہ وہ دودھ لے کے آئی، نوکر لے کے آتے، آپ کیوں آئی ہیں؟ کہ لیکن میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، لیجیے دودھ پیجیے۔ چودھری نے دودھ پی لیا تو بولی حضور میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ میں اپنے گھر پہ اپنے ابا کی خدمت کرتی تھی، اپنی امی کے پاؤں دباتی تھی، اب میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اجازت دے دی۔ وہ پاؤں دباتی تھی، اچھا وہ ان رگوں کو جانتی تھی جس سے دبانے سے بندے کو ریلیکس فیل ہوتا ہے، یعنی وہ باپ کے دبانے جانتی تھی، ٹرین تھی، وہ میاں اب تربیت یافتہ تھی۔ پاؤں دباتے دباتے چودھری کو لطف آیا، اس کو نیند آنے لگی۔ جب وہ سونے لگا خراٹے شروع ہوئے، کہنے لگی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں، آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، مگر اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دو۔ تو ایک تو چودھری، دوسرا مرد، 2 علامات اس کے اندر تکبر کی۔ کہنے لگا میں تو مجھے سمجھائے گی، اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ الٹا والا رواج کب تک چلائیں گے آپ کہ جو بدتمیزی کرے اس نے بے عزتی کر دی، جو گالی بکتا ہے وہ بے عزتی کر دیتا ہے؟ آپ کا کیا خیال
حال ہے؟ جو گالی بکتا ہے وہ بے عزتی کر دیتا ہے، یا جو برداشت کر لیتا ہے اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے؟ یا عزت والا کون ہے؟ جو گالی بکے وہ عزت کے لائق ہے، جو گالی سن کے جواب نہ دے وہ عزت کے لائق ہے۔ گالی سن کر جواب، یہ اتنی ہلکی آپ نے اپنی عزت کیوں بنا لی کہ کوئی بھی بے عزتی کر دے آپ کی؟ خدا کی قسم گالیاں دینے والا ابو جہل عزت کے لائق نہیں ہے، گالیاں سن کے صبر کرنے والا ابو بکر صدیق عزت کے لائق ہے۔ بدتمیزی کی اس نے آگے سے اللہ والی کی واپس پلٹی، چلی گئی، مگر پھر دوسرے دن اس نے راستہ نہیں بدلا، آئی، ارے بے عزتی کسی کرنے تھوڑی ہوتی، آئی پلٹی اور پلٹ کے بعد دودھ لے کے آئی، چودھری کا پھر نماز کے لیے کہے گی، کہا چودھری چھوڑو نا، ختم کرو نا بات کو، میرا حق کیوں آپ ختم کرتے ہیں، دودھ تو پیجئے فی الحال۔ اس نے محبت سے دودھ پیش کیا، چودھری بھول گیا کل کی بات کو، اس نے دودھ پی لیا، اور دودھ پینے کے بعد وہ پھر اس کے پاؤں دبانے لگی، دباتے 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 پاؤں چودھری کی آنکھ پھر لگنے لگی، پھر خراٹے ہلکے ہلکے شروع ہوئے، عورت آگے بڑھ کے بولی چودھری صاحب آپ کو اگر برا نہ لگے میں جا رہی ہوں، نیند مجھے بھی آ رہی ہے، مگر غصہ نہ کرنا، جلال نہ کرنا، دیکھے روٹ نہ جانا، صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دوں، آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ چودھری نے لات مار دی، اوپر پلنگ تھا، لات مارتے ہی اوپر سے نیچے کو لڑک کے گری، منہ کے بل گری، منہ پھٹ گیا اور اس کے اندر سے خون بھی نکلنے لگا، اور جب خون کے قطرے نیچے کو ٹپکے اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا جاہل مارتا کیوں ہے، میں تو تجھے نمازی بنانے آئی ہوں، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ نہ جانے کتنی نیک تھی، اس نے اٹھایا وہاں سے وہ اپنا برتن اور خاموشی کے ساتھ چلی گئی، نہ جانے کتنے نیک باپ کی اولاد تھی، نہ جانے کتنی نیک ماں کی اولاد تھی، کیسی ماں ہوگی جس نے ایسی بیٹی تربیت کی ہے، کتنا نیک باپ ہوگا۔ میاں پٹی کٹی ایک لفظ نہیں کہا، چلی گئی، پھر آتی رہی جاتی رہی، ایک آدھ ہفتہ گزر گیا، چودھری بولا گالی دیتا ہوں مارتا ہوں پھر بھی آتی ہے، تجھے مجھ سے کیا لالچ ہے، چودھری کی بیٹی ہے، آخر تیری بھی تو عزت ہے، کیوں مجھ سے گالیاں کھا کے واپس آتی ہے؟ کہنے لگی چودھری اور کوئی بات نہیں ہے، میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا گھر پہ نمک حرامی نہیں سکھائی، باپ نے نمک حلالی سکھائی ہے، میں تیرا نمک کھاتی ہوں، اور میرے نبی فرماتے جب بے نمازی مرے گا اتنی پیاس لگے گی مرتے وقت اس کو کہ اگر 7 سمندر بھی پی جائے تو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے، اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جو نماز نہیں پڑھتا ہے فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اے چودھری تم نماز نہیں پڑھو گے تم جہنم میں جاؤ گے، میرے ہونے والے بچے بھی جہنم میں جائیں گے، اسی وجہ سے گالی بھی کھاتی ہوں پٹتی بھی ہوں، مگر سوچتی ہوں کہ میرا شوہر نمازی بن جائے، تم نمازی بنو گے تبھی میرے بچے نمازی بنیں گے، میں ماں ہو کے کیسے برداشت کروں کہ میرے بچے جہنم میں چلے جائیں؟ بس یہی لالچ ہے اور کوئی دوسرا لالچ نہیں ہے چودھری، اسی وجہ سے پٹتی ہوں، تیری تکلیفیں اٹھاتی ہوں آتی ہوں۔ چودھری بات سن کے رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا صبح صبح تم نہ اٹھانا مجھے بلکہ میں تم کو صبح کو اٹھاؤں گا، میں صبح اٹھاؤں گا۔ صبح چودھران نے کو اٹھا دیا، صبح کو جب فجر میں اٹھایا اس نے وضو کیا، سجدے میں چلی گئی، یہی تو طاقت تھی مسلمانوں کی، سجدہ سجدے میں چلی گئی، اور جانے کے بعد اپنے رب کے سامنے رو کے کہنے لگی میرے رب تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو پتہ ہے میں کتنی پٹی ہوں، کتنی ماری گئی ہوں، کتنا مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میں نے گالیاں کھائی ہیں، بڑی مشکل سے یہاں تک لائی ہوں، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کو قبول کرنا تیرا کام ہے، میں ایک کمزور عورت ہوں، تو بے پناہ طاقتوں والا پروردگار ہے، میں خطا کار ہوں، تو بخشنے والا تواب الرحیم ہے، اے میرے کریم متوب میرے قد فرما دے، میرے آدمی کو جھکانا میرا کام تھا، اپنانا تیرا کام ہے، اس کے دل کو قبول کر لے، بدل دے مالک دلوں کو بدلنے والے، ایسی ٹاپ کی روئی، ایسی گڑگڑا کے روئی، ایسی روئی کہ اللہ نے چودھری کا ایسا دل بدلا کہ پھر تہجد کی نماز بھی چودھری سے قضا نہیں ہوتی تھی، بلکہ پھر تو اس نے میاں 5 وقت کی نمازیں پڑھی، اس نے مسجد بھی بنوائی، 100 لوگ نمازی بن گئے، ساری بیویاں نمازی بن گئی، پورے علاقے میں نماز کی لہر دور پڑی، ایک عورت نے مدرسے بنوا دیے، چودھری کی دولت سے دین کا کام ہونے لگا۔ اور سنو جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا، جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ پنجاب میں اتنا بڑا غوث اعظم کا عارف کوئی نہیں ہے جتنا
پڑیا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں علم پڑھا پر ادب نہ پڑیا کی لینا علم پڑھ کے ہوں یعنی جب ماں باپ دیکھو تو بچے قطب الاقطاب بن کے پیدا ہوتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام زندہ باد معراج مصطفیٰ کانفرنس زندہ باد علماء اہل سنت بچے بولو کبھی تم نے سجدہ کیا ہوتا تو تجھ کو خبر ہوتی کبھی گیا ہوتا میری بہن نے کبھی کوئی بات ہو جائے تو میاں کے پاس جائیں گی تعویذ دے دو میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں میں پوچھتا ہوں اے سیدہ فاطمہ آپ کے ابا تو نبی ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ نے کبھی کچھ مانگنا ہوا تو کیا کیا آواز آئی فاطمہ روزے رکھتی تھی سجدہ کرتی تھی مطلب یہ ہے کہ جس کے در سے سارے میاں بنے واہ 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 اس کے در سے سارے وہ نبی کی بیٹی پیغام دے رہی سبحان اللہ صحابہ لاجواب صحابہ بولو صحابہ اچھا یوں ہی لاجواب ہیں ان کے گھر کی عورتیں بھی تو لاجواب ہیں مرد لاجواب تو عورتیں بھی اچھا ایک عورت اگر روک دے آدمی کو کہ تم جنگ پہ نہیں جاؤ گے جھگڑا نہیں ہوگا گھر میں مگر وہ ایسے نہیں تھے نبی نے اعلان فرمایا بلال دے دو آواز مدینے میں کون کون جانا چاہتا ہے میرے ساتھ حضور نے جب فرمایا تو بلال حبشی نے اعلان کر دیا بلال کی آواز مدینے کی گلیوں میں جب پہنچی تو پھلے ہوئے کڑیل جوان 18 سال کے 20 سال کے صحابیات اپنے بچوں کو لے کے آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہے بہنیں بھائیوں کو لے کے آ رہی ہیں بیٹیاں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لا رہی ہے اور کسی نے نہیں کہا اس کو واپس لے کے آئیے گا بلکہ عورتیں کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو اگلی صف میں کھڑا کیجیے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں بن جاؤں زور سے تو بولو یاد رکھ کہنے سی بولو گے دل لگا کے تو بولو شہید کی ماں بن جاؤں رات کا وقت ہے خنسا نام کی ایک عورت رو رہی ہے رات کا وقت ہے خنسا رو رہی ہے توجہ کریں خنسا کبھی ویکیپیڈیا پہ دیکھیے گا بہت بڑی شاعرہ گزری ہے بہت بڑا کلام کہتی تھی اسلام لانے سے پہلے اس نے اپنے بھائی کے موت پر ایک نظم لکھی تھی اور ایک درد بھرا نوحہ لکھا تھا وہ بڑا مشہور ہوا پورے عرب میں آج بھی مشہور ہے مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جب وہ اسلام لے آئی تو اب وہ نوحے نہیں کہتی اب وہ سجدے میں رو رہی ہے رات کا وقت ہے ایک بچے کی عمر 11 سال ایک کی 13 سال دونوں بچے تقریباً اٹھ گئے ماں کو روتے ہوئے دیکھا امی کیوں روتی ہیں ارے یار ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا تمہیں بتانے کی بات نہیں اب ماں آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے اب ہم بڑے ہو گئے کیوں روتی ہو ماں کہہ لگے بیٹی اور تو کوئی بات نہیں میرے لال میرے بیٹے اور کوئی بات نہیں یہ بات یہ کہ حضور کی بارگاہ میں عورتوں نے بچے پیش کیے تمہاری عمر کم ہے میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی اپنے بچے کو لے جاتی مگر چونکہ تمہاری عمر کم ہے تو تم اس وجہ سے رو رہی اندر گئے بچے چھوٹی چھوٹی شمشیریں لا کے ہوا میں لہرا کے بولے لے کے چل ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ماں نے کہا بھی چھوٹے ہو کہہ لگے عمر کم ہے مگر ایمان ہمارا اتنا ہی ہے جتنا تیرا ہے میری ماں لے کے چل بچوں نے جب یہ اصرار کیا تو ماں لے کے چلی حضور کی بارگاہ میں میرے نبی نے فرمایا خنسا تیرے دونوں بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں دونوں کی عمریں بہت کم ہے اور بڑے والے نے تلوار چلا کے دکھائی تو حضور نے فرمایا بڑا والا بھرتی اسے ایکسپٹ کرتے مگر چھوٹا والا نہیں جائے گا تو چھوٹے والے نے اپنے دونوں قدموں کو اٹھایا اور اپنے آپ کو اچکانے لگا اپنے آپ کو اونچا کرنے لگا نبی نے فرمایا آپ اپنی ہائٹ کو بڑھائیے مت آپ ابھی چھوٹے ہیں کہنے لگا حضور چھوٹا ضرور ہوں مگر اس سے زیادہ طاقتور ہوں کشتی کرا دیجئے میرے بڑے بھائی سے جو آپ کی فوج میں جا رہا ہے اس سے زیادہ طاقت ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آگے بڑھا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ تو مجھے چھوڑ کے مت جا اگر تو چھوڑ کے گیا تو اکیلا شہید ہو گیا تو امی اتنی خوش نہیں ہوں گی جتنی دونوں کی لاشیں آئیں گی تو خوش ہوں گی اگر تو بھی نبی سے محبت کرتا ہے تو میں تجھ سے کم نہیں کرتا دیکھ مجھے گرانا نہیں تو میرا بڑا بھائی ہے احسان کر دے اسے بدلہ اللہ دے گا مجھے گرانا نہیں میرے بھائی یہ کہہ کے بیٹا کو بچہ رونے لگا اور پھر جب لڑنے کے لیے آگے بڑھا حضور نے دونوں کی کشتی نہیں ہونے دی دونوں کو الگ ہٹایا دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا پر میں جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہے اسلام کا کوئی حال بھی کیا نہیں کر سکتا
ادھر دیکھو، ولی ابی صاحب کی موجودگی میں اور ان علماء کی موجودگی میں میں آپ کا خادم ایک بات عرض کر کے جا رہا ہوں، اپنی بیویوں کی ساری خواہشیں پوری کر دو، مگر ایک خواہش پوری کروا لو اپنی، کہ دیکھو تم نمازیں پڑھا کرو، مصلی بچھوا لو، قرآن پڑھوا لو۔ قرآن کی جگہ میاں کے تعویذ نے لے لی۔ توجہ کرنا میری بات پر، بچوں نے تمہیں نبی نے قبول کر لیا، دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا تو خنسا نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور کہا لاؤ آخری بار پیار کر لوں، آخری بار تمہیں پیار کر دوں، میرے بچوں تمہارا باپ نہیں ہے، میں نے کنویں سے پانی بھر بھر کے تمہیں پالا، بڑی مصیبتیں، مگر اپنی میں نے بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں، میں نے اسلام کے لیے پالا تھا، حضور کے لیے پالا تھا، جاؤ جا کے شہید ہو جاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظام نہیں کرے گی، میں مدینے کے راستے میں تمہارا انتظام نہیں دیکھوں گی، مگر میرے لاڈلو یاد رکھنا جب تم جنگ وہاں لڑو اور جب تیر آئے اور جب تلواریں چلے اور جب نیزے اٹھے تو یاد رکھنا جتنے زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے، تم بچے ہو پیٹھ نہ دکھانا ورنہ تمہاری ماں رسوا ہو جائے گی، جتنے زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے تاکہ لوگ دیکھے تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ ایک عورت اور آ گئی، حضور میں دھیان سے سننا، حضور میرے بچے کو بھی لے کے جائیں، میرے بچے کو بھی، حضور نے کرم فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ؟ وہ کھڑا ہے 2.5 سال کا 3 سال کا بچہ، حضور نے فرمایا اس کی عمر کتنی کم ہے، یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ تو حضور یہی بیٹا ہے، اس کے علاوہ کوئی میرے پاس بچہ نہیں، میں اس نیت سے لائی ہوں، آپ کی طرف تیر آتے ہیں، آپ کی طرف تلوار چلتی ہے، آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی، میری حضور ایک عرض سن لیں، جب آپ کی طرف تیر آئے تلوار اٹھے تو میرے بیٹے کو ڈھال بنا لیجئے گا، اگر حضور آپ کی طرف آنے والا ایک تیر بھی میرے بیٹے نے روک لیا تو قیامت کے دن کہوں گی مالک میرا 3 سال کا تھا مگر تیرے محبوب پر قربان ہو گیا، حضور خالی ہاتھ نہ بھیجنا۔ میرا امام کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، رو کے بولی میں بھی شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہوں، اس بچے کے علاوہ کوئی بچہ ہوتا تو لے آتی۔ میرے نبی نے بچے کو اٹھایا، پوری داڑھی بھیگ گئی، اللہ اکبر، پیار کیا بچے کو، فرمایا جا لے جا، تیرا بچہ ابھی چھوٹا ہے مگر لے جا، اگر یہ شہید نہیں بھی ہوگا اللہ تجھے پھر بھی شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اللہ اکبر، کوئی ایسا بھی عشق کر سکتا ہے حضور سے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے، رشتہ دار بھی چن چن کے دیے، نہ یاروں کا جواب ہے نہ نبی کے رشتہ داروں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا۔ ادھر دیکھو توجہ کرو، ایک ام عمارہ نام کی عورت آ گئی، وحید بھائی ام عمارہ ایک جنگ میں کہہ لگی حضور میں بھی جاؤں گی، میری بہنیں کیا سمجھتی ہیں ان کا کردار میں اسلام میں ہے۔ پہلے ہمارے طرف یہ کرتے تھے، رشتہ بعد میں کرتے تھے، پہلے چیک کرتے تھے نانی کیسی ہے، نانی کیسی ہے، اور ٹھیک ہی چیک کرتے تھے، اب تو صرف دیکھتے ہیں پیسہ کیسے ملے گا، جہیز کتنا ملے گا، یہ نہیں دیکھتے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اور خدا کی قسم اسلام کہتا ہے بیک گراؤنڈ ضرور دیکھو، کیونکہ اسلام کہتا ہے اگر بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے تو پھر اسلام میں بھی دیکھو، اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجہ الکبریٰ دیکھو، اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا دیکھو، اور اگر نواسی دیکھنی ہے تو زینب کی زینب کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو۔ اسلام دکھاتا ہے، توجہ ہے کہ میری بات میں نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، جو لوگ سن رہے ہیں میری تقریر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ ہے، توجہ ہے، ام عمارہ آ گئی، حضور میں بھی جاؤں گی، 70 سال سے زیادہ کی عمر ہے، بال سفید ہے، حضور نے فرمایا کیا کرو گی تم؟ کہ زخمیوں کو پانی پلاؤں گی اور ان کو مرہم پٹی کروں گی۔ چلی گئی جنگ میں، اب جب کافر تو ہوتے ہی کچھ دل ہے، یا تو آدمی کافر نہیں ہوگا، کافر ہوگا تو کچھ دل ہوگا، کیونکہ کچھ دلی کافر
کافروں کے دل میں ہوتی ہے، یہ بالکل ان کے دل بالکل بیکار ہے۔ اب یہ کیا سوچے، حضور کی طرف حملہ کیا نا تو ام عمارہ نے تلوار سوٹی، شیرنی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ وہ سمجھے عورت ہے، اسے گرا لو، اسی مارو، یہ جو عورت ہے نا ادھر سے ہی توڑ دو گھیرا۔ گئے آگے جا کر کے ادھر سے انہوں نے حملہ کرنا چاہا، ایک جوان آیا اس بوڑھی عورت پہ تلوار لے کے گھمنڈ میں مارا، اس نے وار کیا، ام عمارہ نے تلوار میں اس کی تلوار پھنسائی اور مارا۔ ایک دوسرا والا جب پیدرا تو اس کو بیچ میں سے دو ٹکڑے کر کے نیچے کو گرا دیا۔ اس کے بعد تیسرا آیا، اس کے بعد دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، آتے رہے کٹتے رہے آتے رہے۔ 7 لاشیں 70 سال سے زیادہ عمر کی عورت نے گرا دی۔ جب 7 لاشیں تڑپی کفار بولے بھاگو، ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار میں اتنی ڈھال ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، میرے آپ کا نعرہ نہیں، آپ کی جوتی میرے سر پر، مگر فی الحال وقت کم ہے اور میں بڑا پابند ہوں، اتنا وقت کا پابند ہوں، جب میرا وقت آئے گا میں مر بھی جاؤں گا۔ آپ کو بات کر دل لگا کے بولیں سبحان اللہ، تو ہو جائے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اب وہ کچھ لوگ ذہن لوگوں کا بدل رہا ہے، ہم نے اتنی مسلمان لڑکیوں کو ڈائیورٹ کر دیا، ان کا میں کہتا ہوں ہمیں تکلیف ہے، درد ہے، افسوس ہے، سارے مسلمانوں کو افسوس ہے۔ مگر ایک دن میں نے سوچا ایک تقریر کرنے سے پہلے کچھ غور بھی تو کرو، کیا وہ لڑکیاں جن پر یہ RSS والے کودتے ہیں ہم نے اتنی بدل دی، اتنی ہم نے لے آئے، اسلام اتنی لڑکیوں نے چھوڑا، کیا ان کے پاس اسلام تھا؟ وہ لڑکیاں جانتی تھی اسلام کو، آواز آئی نہیں جانتی تھی۔ تم تو کہتے ہو لاکھوں بدل لی، تم سے ایک بھی نہیں بدل سکتی، اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو جاؤ دیکھو اس فلسطین کو جہاں جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا۔ ایک کالجوں میں ناچنے والی لڑکیاں، کسی بے غیرت باپ کی بے غیرت لڑکی چلی گئی، کسی بے شرم ماں کی بے شرم بیٹی چلی گئی جس نے تربیت نہیں کی۔ اور فلسطین 10,000 بچے شہید ہوئے جن کی عمر 10 سال سے کم ہے، ہاں، اور کسی کوئی عمر رائس والا کوئی بات نہیں کرے گی تنظیم، پوری دنیا کے وہ ادارے جو کہتے ہیں ہم امن کے ادارے ہیں، ان کو کیوں انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ اتنے جانور بھی اگر کہیں مر گئے ہوتے نا تو لوگوں نے سڑکوں پہ آگے ہوتے، مگر حضور کے امتیوں کا کس کو درد ہے؟ وہ تو پہلے زمانے تھے بھائی، ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں جب صدام کی خبریں آتی تھی لوگ چوپالوں پہ ریڈیو پہ سن کے روتے تھے، پوچھا کیوں صدام کے لیے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے صاحب وہ بھی تو کلمہ وہی پڑھتا ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ دوسرا دور تھا جب مسلمانوں کو غم تھا، وہ زمانہ وہ تھا یار، فلسطین پہ ہمارا کیا تعلق فلسطینیوں سے؟ انہوں نے جانے دیتی مسجد اقصیٰ نہ چھوڑی اور ہم اپنے محلے کی مسجدیں چھوڑے ہوئے ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ہم مسجدوں میں نہیں گئے۔ اور یہاں ذرا غور تو کرو، مگر میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، یہ جو فٹنگ کا لباس پہنتی ہے سن لیں، یہ میری بیٹیاں سن لیں جنہوں نے آدھا یہ جو بازاروں میں گھوم رہی ہیں نوجوان لڑکوں کے ساتھ موبائلوں پہ بات کر رہی ہیں، یہ جو اس پورے جلسوں میں بیٹھی آئی ہیں، ان سب کو سناؤ جا کر کے، بتاؤ یہ کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے، حضور کی جلسہ ہے۔ میری بہن تیری زندگی یہاں برباد ہو جائے گی، یہاں انسان نہیں آئے ہیں، نہ جانے کتنے اللہ کے فرشتے موجود ہیں، انہیں بازار بنا دینا، یہاں پر لڑکیاں اور لڑکوں کا یہ جو یہ جو معاملہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ کہتا وہی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہنا چاہیے، تو یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں، ان جلسوں کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، یا تو سیرت رسول کا جلسہ نہ کہو، اور اگر جلسہ کہو تو اس کا احترام کرو۔ میری بہنیں بے پردہ ہونے والی، میری بیٹیاں بے پردہ ہونے والی، فٹنگ کا لباس پہن کے ان جلسوں میں گھومنے والی کو بتا رہا ہوں، میں الحمدللہ سید ہوں، مگر پھر بھی کہتا ہوں اگر فلسطین کی لڑکی کا مجھے جوتا مل جائے جس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو اس کا جوتا اپنے کفن میں رکھ کے سو جاؤں گا، کہوں گا جب میں مروں تو میرے سینے پر اس لڑکی کا جوتا رکھ دو، کس کا؟ جس نے یہ کہا ہے ہم رات کو سوتے ہیں تو پھر کیا کرتی ہو؟ برقع اوڑھ کے سوتے ہیں پورے پردے میں،
کہا رات کو سوتے وقت تو کوئی پردے میں نہیں سوتا، تم برقعے میں سوتی کیوں ہو؟ کہنے لگی اس وجہ سے جب ہم آتے ہیں تو پورا جگہ ملبے میں تبدیل ہو جاتی ہے، لاشیں نکالی جاتی ہیں۔ ہم یہ سوچ رہی ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں، جب ہمارے گھر ملبے میں تبدیل ہو اور جب ہماری لاشیں نکلیں تو ہمارے جسموں پہ پردہ ہونا چاہیے، بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن نبی کی بیٹی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جن کے بچوں کی لاشیں اٹھ گئی ان کے ایمان کا حال یہ ہے، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھتے دیکھ لیے، ہماری ان سے کیا نسبت ہے؟ اللہ اکبر۔ بس یہ ساری باتیں کر کے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اللہ کے رسول فرمانے فاطمہ میری بیٹی چاند دیکھ لیا؟ ابا نہیں دیکھا۔ فاطمہ سب نے چاند دیکھا، میری بیٹیاں نے کیوں نہیں دیکھا؟ ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے اس چاند کو آپ کی بیٹی فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ بریلی سے میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا وہ محرم نے اس ردائے نظارت ملا۔ آخری بات، ابھی 5 منٹ ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ توبہ کر لو میری بیٹیوں، میری بہنوں، پردہ نہ بے پردگی کرنا سخت حرام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں نے عورتیں دیکھی جو بے پردہ کرتی تھی، بے پردہ رہتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی۔ اپنے دوستوں میرے اللہ سے توبہ کرو اور کہو میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ ایک آنسو بہا لو، رو لیا کرو اس کے سامنے۔ آپ کو تکلیف ہے نا کہ ابھی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ہندوستان میں، تو تکلیف کہاں آپ نکالو گے؟ مسجدوں میں جاؤں گا اور کہو اے اللہ اب ہم مسجدیں نہیں چھوڑیں گے، ہماری مسجد چھن گئی اب نہیں چھوڑیں گے مالک، ہم محلے کی مسجدیں آباد کریں گے مالک، ہم کو معاف کر دے میرے رب۔ اپنے رب سے توبہ کرو، توجہ کرنا میری بیٹی اور میری بہنوں، اور آپ بھی توجہ کرنا میری بات پہ، آخری حدیث پر دھیان دینا۔ حضور ایک دن اپنی بیٹی کے گھر گئے، آواز دی فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ جی ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں، میرے ساتھ عمران آئے ہیں۔ کہا انہیں نہ لائیں۔ کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ ان کو نہ لائیں ابا۔ حضور نے کئی بار پوچھا تو آواز ہے ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ، ایک جوڑی کپڑے میں قیمت بڑے لگے ہوئے۔ حضور اندر گئے، چادر دی اپنی بیٹی کو، چہرہ بالکل پیلا تھا۔ میری فاطمہ کیا ہو گیا؟ میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا، تو میری بیٹیا بتانا۔ حضور نے 1-2 بار پوچھا تو بیٹی پھوٹ کے بولی ابا 5 دن سے کچھ نہیں کھایا، پیٹ سے ایک پتھر بنا ہوا ہے۔ میں فاطمہ دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے، نہ غلام محمد کے، نہ مومنین کے لیے ہے۔ اے میری بیٹی اگر تُو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میرے 2 پتھر بنے ہوئے ہیں، مگر وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ عابدہ، وہ زاہدہ، وہ کنویں سے پانی لے کے آ رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، وہ چکی چلا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، وہ بھوکی ہے پیاسی ہے قرآن پڑھ رہی ہے۔ انہیں حسین پال کے دینا ہے زمانے کو، تم نے بھی تو پال کے دینے تھے بچے۔ میری بیٹیوں میری بہنوں یہ عمریں کم ہو جائیں گی، یہ جوانیاں ختم ہو جائیں گی، اپنے رب سے توبہ کرو۔ کیسی ہے میری قبریں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایک بات اور بتاؤں اپنی بیٹیوں کو اور آپ کو بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اگر تم چاہو میری بیٹیوں تو میں تو آپ کا نوکر ہوں، آج سے پردے میں رہنا شروع کر دو، آج سے مصلے بچھا لو، آج سے قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ میری آخری بات یہی ہے، آپ کو بتاؤں اما عائشہ کہتی حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے نا تو دعا کیا کرتے تھے؟ کبھی اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، حضور پیٹ پہ پتھر بنے ہوئے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ جو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد، اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یاد رکھو میرے دوستو اپنے نبی سے پیار کرو۔ دنیا میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا حق نہیں ادا ہو سکتا، ایک اللہ ایک اس کا رسول۔ اپنے نبی سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو۔ بس یہ الحمدللہ 2 منٹ ہیں ابھی پہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ حضور کے نام پہ کون کون گردن گڑا دے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، نیچے ہاتھ کر لو۔ جو گردن گڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ میرے پاس وقت 2 ہی منٹ ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اٹھیں گے فیس بک پہ جہاد کرنا بند کرو، انسٹاگرام پہ بند کرو، افسوس کرنا بند کرو۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو آج اسلام کے لیے اور میرے نبی کے لیے وعدہ کریں گے؟ کون کون قتل کرا سکتا ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کرا سکتا ہے؟ اب ہاتھ نیچے
رکھائیں گے اس محفل میں کھڑے ہو جاؤ. جو نوجوان آپ سے داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں اس محفل میں. جو پوری داڑھی رکھائیں جذبات کے ساتھ کھڑے ہو. گھما دو ان کی طرف. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں نہ کٹائے نہ مڈائے وہ اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے میں اب آج بھی کل بھی نبی پر قربان تھے آج بھی قربان ہے. سنت رسول کون رکھائے گا؟ ہاتھ اوپر اٹھا دے. داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں. کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کریں. جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں داڑھی کٹانا مڈانا ایک برابر ہے. پوری داڑھی رکھائیں. میرے ساتھ تو انشاءاللہ دو سے انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. پوری سنت رکھائیں گے انشاءاللہ. دو سے بولے انشاءاللہ. یا اللہ انہوں توفیق عطا فرما میرے مالک. استقامت. بیٹھ جاؤ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. بے نمازی ذلیل ہو کے مرتا ہے. توبہ کرو گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے شاد رکھے. دوران گفتگو کی غلطی ہو گئی ہو میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. بڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.